پردہ حجاب یہ لوگوں کی تعبیریں ہیں، قرآن مجید حدیث میں ان میں سے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ قرآن مجید نے سورہ نور میں عورتوں اور مردوں کے ملنے کے آداب بتائے ہیں، ایٹیکیٹس بتائے ہیں، اور وہ آداب 4 چیزیں ہیں، وہ قرآن نے خود بیان کر دی ہیں، ان کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ عورت اور مرد دونوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں۔ اس کو قرآن کہتا ہے غض بصر، یعنی جب بھی عورتوں مردوں کا ملنا ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، دفتر میں ہو، کام کی جگہ پر ہو، جہاں کہیں بھی ملاقات کے مواقع پیدا ہوں، تو یہ فرمایا ہے۔ یعنی کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ خاندان کے ادارے کے لیے پاکیزگی ضروری ہے، تو یہ کہا ہے کہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں میں حیا رکھیں، مرد بھی اپنی نگاہوں میں حیا رکھیں، دونوں اپنی نگاہوں میں پستی پیدا کریں۔ میں جگہ جگہ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ پستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نظریں نیچی کر کے ٹھوکر کھائیں اور گر جائیں۔ پستی کا مطلب یہ ہے کہ نگاہیں تاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے، نگاہیں خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک شریف انسان جس طرح دیکھتا ہے ویسے دیکھنا چاہیے، تو یہ نگاہ کی پستی ہے۔ دوسری چیز جو مردوں کو بھی کہی ہے، عورتوں کو بھی بات کہی کہی ہے، جاتی ہے کہ پہلی نگاہ معاف ہے۔ پہلی نگاہ معاف نہیں ہے، پہلی نگاہ اگر تاڑنے والی ہے تو اس کو ہٹانا ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو سوال ہے یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، تو حضور نے یہی جواب دیا تھا کہ اگر نگاہ بہک رہی ہے تو پھر آپ اس کو ہٹا لیں۔ تو جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ مردوں کو بھی اپنی نگاہوں میں پستی رکھیں، عورتیں بھی رکھیں جب ملنے کا موقع ہو، حیا رکھیں، شرافت رکھیں، خط و خال کا جائزہ لینے والی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ یہ نگاہ ہے، وہ اقبال نے کہا نا کہ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ دوسری چیز یہ بیان کی ہے کہ دونوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ میں عرض کر چکا کہ شرمگاہ پر پہرا لگا کے رکھنا خاندان کے ادارے کی ناگزیر ضرورت ہے، تو مردوں کو بھی کہا ہے، اور یہ مقام ہے اگر کبھی قرآن میں آپ نکالیں تو اس میں الگ الگ، عام طور پر قرآن ایسا نہیں کرتا، اے پیغمبر آپ مردوں سے بھی کہیں، اے پیغمبر آپ عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ باقرینہ لباس ہو، شرمگاہوں کے افشاء کا کوئی جذبہ نہ ہو، اور اسی طرح سے شرمگاہوں کے اندر کوئی برا میلان نہ پیدا ہونے پائے۔ یہ حفاظت ہے ان کی، پہرا بٹھا دیں ان کے اوپر، مرد بھی عورتیں بھی۔ 2 باتیں عورتوں کو کہی ہیں اور وہ عورتوں ہی کو کہنے کی تھیں۔ ایک یہ کہ بیویوں تمہارا سینہ بھی شرمگاہ ہے، اس لیے اس کو ڈھانپ کر رکھا کرو، ایک یہ بات فرمائی ہے۔ اور دوسری یہ کہ اگر تم نے زیب و زینت کیا ہوا ہے، بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، زیورات پہنے ہوئے ہیں، تو پھر ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھو۔ بس یہ آداب ہیں۔ آپ کا دل چاہے ان کو پردہ کہہ لیں، آپ کا دل چاہے ان کو حجاب کہہ لیں، لیکن بس یہ آداب اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، میرے نزدیک صحیح لفظ یہی ہے۔